ایک ایسا شہر جو پاکستان کا دل کہلاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 1947 کی تقسیم کے وقت یہ شہر سکھوں کو دیا جا رہا تھا؟ جی ہاں، لاہور شہر انڈیا کا حصہ بننے والا تھا، لیکن آخری لمحات میں باؤنڈری کمیشن کے سربراہ سر ریڈ کلف نے اسے پاکستان کے پلڑے میں ڈال دیا۔ آج کی یہ ویڈیو اس تاریخی راز کی کھوج ہے کہ سکھوں کا لاہور پر اتنا زور کیوں تھا، آبادی کے اعداد و شمار کیا کہتے تھے، اور آخرکار لاہور پاکستان کو کیسے ملا۔ اگر آپ تاریخ کے شوقین ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ سکھ پہلے تو یہ چاہتے تھے کہ انہیں خالصتان دیا جائے۔ جب انہیں اس میں کامیابی نہیں ملی تو پھر ان کی شدید خواہش تھی کہ پنجاب کی تقسیم کے نتیجے میں انہیں زیادہ سے زیادہ حصہ مل سکے۔ آخری لمحوں میں انہوں نے گرداسپور تو لے لیا مگر لاہور نہیں لے سکے۔ 1941 کی مردم شماری کے مطابق لاہور ضلع کی آبادی 6,71,659 افراد پر مشتمل تھی، جن میں مسلمانوں کا تناسب 60.62%، جبکہ ہندوؤں اور سکھوں کا تناسب 39.38% تھا۔ آبادی کے برعکس ہندو اور سکھ شہر کی 80% املاک کے مالک تھے، جن میں تاریخی عمارات، کاروبار، ہسپتال جن میں سر گنگارام ہسپتال، گلاب دیوی ہسپتال، جانکی دیوی ہسپتال، دیال سنگھ کالج اور دیال سنگھ لائبریری جیسے ادارے بھی شامل تھے۔ سکھ اسے اپنا تجارتی اور سیاسی مرکز گردانتے تھے، کیونکہ یہاں سے ہی انہوں نے کم و بیش نصف صدی تک پنجاب پر حکمرانی کی تھی، اور کوہ نور جیسے ہیرے کے بھی وہ مالک تھے۔ 1913 کے بعد لاہور میں جو نئی آبادیاں وجود میں آئیں وہ بھی فرقہ وارانہ بنیادوں پر بنی تھی، جن میں ہندوؤں اور سکھوں کی اکثریت تھی، جن میں رام گلی، گوال منڈی، نسبت روڈ کے علاقے، رشی نگر، سنت نگر، کرشنن نگر، جانک نگر، قلعہ لکشمن سنگھ، قصور پورہ، محمد نگر، نیو مزنگ، اسلامیہ پارک، چوبرجی گارڈن، آریہ نگر، مسلم ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن، کنال پارک، وسنت پورہ، مصری شاہ، انڈیا نگر، سنگھ پورہ اور رام گڑھ شامل تھے۔ پنجاب حکومت کی محکمہ مال کے 1944 میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق لاہور کی میونسپل کارپوریشن کی حدود میں واقع غیر مسلموں کے مکانات کی مالیت 12,87,64,800 روپے بنتی ہے۔ لاہور شہر میں 63% دکانیں غیر مسلموں کی ملکیت تھیں، جبکہ لاہور کے نواحی علاقے بھی اگر شامل کر لیے جائیں تو کل 5,332 دکانوں میں سے 3,501 غیر مسلموں کی ملکیت تھی۔ لاہور شہر میں کل 268 رجسٹرڈ فیکٹریاں تھیں، جن میں سے 173 یعنی 80% غیر مسلموں کی ملکیت تھی۔ ان فیکٹریوں میں کی گئی کل سرمایہ کاری 2,40,27,000 روپے تھی۔ لاہور میں کل 90 بینک کام کرتے تھے، جن میں مسلمانوں کی ملکیتی بینک صرف 3 تھے۔ لاہور کی 80 انشورنس کمپنیوں میں سے صرف 2 مسلمانوں کی تھیں۔ یہی حال تعلیم کا تھا۔ مشہور بھارتی صحافی کلدیپ نیر نے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب وہ 1971 میں لندن گئے تاکہ ہندوستان کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے مل کر یہ جان سکیں کہ دونوں ممالک کے درمیان سرحدیں کس طرح کھینچی گئی تھیں اور آخری لمحوں میں ان میں رد و بدل کیوں کیا گیا تھا، اس دوران وہ ریڈ کلف سے بھی جا کر ملے، جنہوں نے ان کے سامنے اعتراف کیا کہ میں لاہور سکھوں کو دینے ہی والا تھا، کہ پھر میں نے سوچا کہ پاکستان کے پاس کوئی بڑا شہر نہیں ہے، کیونکہ میں کلکتہ پہلے ہی انڈیا کو دے چکا تھا۔ لیکن یہ بات حیران کن ہے کہ باقی اضلاع کا فیصلہ تو آبادی کی بنیاد پر کیا گیا، مگر گرداسپور کے معاملے میں یہ فارمولہ لاگو نہیں کیا گیا، جہاں مسلمان اکثریت میں تھے۔ اس سلسلے میں ایک نظریہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے انڈیا کے حق میں مداخلت کی تھی تاکہ گرداسپور کے ذریعے انڈیا کی جموں و کشمیر تک رسائی ممکن ہو سکے، جس کے لیے اہم ترین کردار لیڈی ماؤنٹ بیٹن کا بتایا جاتا ہے،
جنہیں نہرو سے کچھ زیادہ ہی قربت تھی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو، معلومات بہتر لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔